مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث آپ ڈے کے ساتھ حاضر ہے آپ کا دوست اقبال اختر. عزیز دوستوں، آج کی حدیث ہم نے صحیح البخاری سے منتخب کی ہے، جس میں دو شخصوں کے بارے میں تذکرہ ہے، ایک مالدار اور ایک غریب. دوستوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اپنے مال و دولت کی وجہ سے معزز و مکرم نہیں ہوتا ہے، اور کوئی اپنے غربت کی وجہ سے اللہ کے نزدیک کم حیثیت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز و مکرم ہونے کے لیے تقوی اصل ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آج کی حدیث اسی مناسبت سے ہے. صحیح البخاری کتاب الرقاق باب فضل الفقر، حدیث نمبر 6447. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ما رأیک فی ھذا، کہ جو گزرے ہیں صاحب، ان کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا، رجل من اشراف الناس، باعزت لوگوں میں سے ہیں، ھذا واللہ حری ان خطب ان ينکح وان شفع ان یشفع. قال فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو باعزت لوگوں میں سے ہیں، اگر یہ نکاح کا پیغام دیں تو قبول کیا جائے گا، اگر سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول کی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. ثم مر رجل آخر، ایک صاحب اور گزرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے، ان کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ھذا رجل من فقراء المسلمین، یہ تو مسلمانوں کے غریب طبقے سے آتے ہیں. ھذا حرج ان خطب الا ينکح، کہ اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام دیں تو قبول نہ کیا جائے. وان شفع الا یشفع، کہ اگر یہ کسی کی سفارش کریں تو ان کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. وان قال الا يسمع لقوله فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر یہ کوئی بات کہیں تو ان کی بات بھی نہ سنی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، کہ اللہ کے نزدیک یہ پچھلا محتاج شخص اگلے مالدار شخص سے گرچہ زمین بھر کے آدمی ہوں ان سے بہتر ہے.